ہر قسم کی تعریف و توصیف کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور رحمت اور بخشش کی دعائیں ہوں صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے شعبان کا مہینہ یہ بالکل آخری ایام ہیں، اس کے کچھ ایام اس مہینے کے باقی ہیں، اس کے بعد ایک بابرکت اور مبارک مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ الہ العالمین آنے والا مہینہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آنے والا جو مہینہ ہے یہ مہینہ خیر و برکت والا مہینہ ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کرانے کا مہینہ ہے، جنت کے حصول کا مہینہ ہے اور اپنے دل کی دنیا کو سنوارنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ آنے سے قبل ہم اپنے آپ کو رمضان کے مہینے کے لیے تیار کیسے کریں، اس تعلق سے انشاءاللہ کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو مہینہ آنے والا ہے اس کے فیوز و برکات سے ہم کیسے فائدہ اٹھائیں اور کیسے ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں۔ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جو مہینہ آنے والا ہے اس مہینے کا انتظار ہر مومن کو ہوتا ہے، ہر پرہیزگار کو ہوتا ہے، ہر متقی کو ہوتا ہے، اس لیے کہ مہینہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے۔ وہ مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں سب سے پہلا غزوہ بدر کے نام سے جس کو ہم جانتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کہا، حق و باطل کے درمیان تفریق، اسلام کا غلبہ، جہاں سے امت مسلمہ کو نصیب ہوا، یہ اسی مہینے میں اللہ رب العالمین نے کامیابی عطا فرمائی تھی۔ اور اسی طرح سے مکہ جو شرک و کفر کا گڑھ بن چکا تھا، اس مکے کو بھی آزادی اسی مہینے کے اندر ملی، جس کو ہم فتح مکہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یقیناً یہ آنے والا مہینہ ہم سب کے لیے خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کیسے کریں؟ ہم اپنے آپ کو تیار اس تاجر کی طرح سے کریں جو تجارت کے موسم آنے سے پہلے اپنے آپ کو جس طرح سے وہ تیار کرتا ہے۔ ہر تاجر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس سے پہلے کہ بزنس ہمارا بڑھے، کاروبار ہمارا بڑھے، ہم کو اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے، اور وہ ساری چیزیں جو لوگوں کو چاہیے وہ ساری چیزیں اپنی دکان میں وہ دستیاب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہم اپنے آپ کو تیار کریں اس کسان کی طرح سے جو بیج بونے سے پہلے وہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے کہ اب جو موسم آنے والا ہے اس موسم میں بارش ہوگی اور ہمیں اپنے کھیت کو تیار کرنا ہے اور اس میں بیج ڈالنی ہے تاکہ اچھا فصل آئے، پیداوار اچھا ہو۔ تو بالکل ہمیں بھی اپنے آپ کو ایسے ہی تیار کرنا ہے۔ اور خاص طور سے رمضان کا مہینہ کچھ لوگوں کے لیے دنیا کی ترقی کا مہینہ ہے، دنیاوی اعتبار سے ترقی کرنے کا مہینہ ہے، لیکن کچھ لوگوں کے نزدیک یہ دینی ترقی اور تربیت کا مہینہ ہے۔ اس میں دینی ترقی حاصل ہوتی ہے اور اسی طرح سے تربیت ہماری ہوتی ہے۔ یہ اہم مقصد ہے رمضان المبارک کا۔ قرآن عزیز کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا سب سے اہم مقصد روزے کا جو بیان کیا وہ تقویٰ ہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہر وہ انسان جو اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا ہے قرآن اس سے مخاطب ہے۔
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان رکھنے والو، کتبہ علیکم الصیام، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا ہے، کما کتبہ علی الذین من قبلکم، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے تم سے پہلے جو ایمان والے تھے ان کے اوپر اللہ نے روزہ فرض کیا تھا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے مقصد بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تقوی پیدا ہو جائے انسان کے اندر۔ ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ بحیثیت انسان کے ہر انسان کے اندر 3 قسم کے خواہشات ہوتے ہیں، 3 قسم کے خواہشات ہر انسان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ایک کھانے پینے کی خواہش ہے، نمبر 2 جنسی تعلقات قائم کرنے کی خواہش ہے، نمبر 3 راحت و آرام کی خواہش ہے۔ یہ ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے مجموعی اعتبار سے۔ اگر ان خواہشات کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو انسان بربادی کے دہانے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آج کھانے پینے کی جو خواہش ہے اس کو آزادانہ طور پر جن لوگوں نے چھوڑ دیا انہوں نے حلال اور حرام کی تمیز کھو دی۔ مال کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے، بس آنا چاہیے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کھانے پینے کی جو خواہش ہے، مال و جائیداد کی جو خواہش ہے، جب اس خواہش کو آزادانہ طور سے چھوڑ دیتا ہے اور اپنے آپ کو شریعت کی پابندی سے آزاد کر لیتا ہے تو یہ خرابی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے جنسی تعلقات قائم کرنے کی خواہش، اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو سماج کے اندر بدکاری، زناکاری اور بد اخلاقی اور بہت سارے جرائم وجود میں آتے ہیں۔ اور اسی طرح سے راحت و آرام کی خواہش، جس انسان نے اپنے اس خواہش کو آزاد چھوڑ دیا، شریعت کی پابندی نہ کی اس نے، تو ایسے وقت میں پھر وہ انسان دینی اور دنیاوی اعتبار سے نکما بن جاتا ہے، اس کو کچھ کرنا نہیں ہے۔ تو جب ایک انسان راحت و آرام کی خواہش کو آزاد طریقے سے چھوڑ دیتا ہے تو یہ انجام ہوتا ہے۔ شریعت نے نہ ان تینوں خواہشات کو مکمل طور سے دبانے کی ترغیب دی ہے اور نہ ہی اس کو آزادانہ طور سے شریعت نے چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ اگر اس کو مکمل طور سے دبا دیا جائے تو انسانی ترقی، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی، مکمل طور سے مفلوج ہو جائیں گے۔ تو اسلام دنیاوی ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اسلام جو ہے انسان کے اوپر کچھ پابندیاں عائد کرتا ہے کہ انسان شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اپنے ان خواہشات کی تکمیل کرے۔ اور خاص طور سے رمضان کا جو روزہ اللہ رب العالمین نے فرض کیا، یا جو روزہ ہے، چاہے وہ فرض روزے ہوں یا اسی طرح سے نفلی روزے ہوں، اگر روزوں کے اوپر غور کیا جائے تو انسان کو یہ نظر آتا ہے کہ 2 خواہشات، کم سے کم 2 خواہشیں، ایک تو کھانے پینے کی خواہش اور اسی طرح سے جنسی تعلقات قائم کرنے کی خواہش، ان دونوں خواہشات کے لیے سب سے بڑا ڈھال ہے، بلکہ ان دونوں خواہشات کو اعتدال اور توازن میں رکھنے کا ایک بہت بڑا سبب روزہ ہے، بہت بڑا سبب یہ روزہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو چیزیں آپ کے لیے حلال تھیں، آپ عام دنوں میں اس کو کھاتے پیتے ہیں، شریعت نے اس کو حلال کیا ہے، لیکن جب آپ روزے کی نیت کر لیتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، تو انہی چیزوں سے آپ اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں، اپنے معدے کو آرام پہنچاتے ہیں۔ آپ کھاتے پیتے نہیں ہیں جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے، تب تک ہم کھانے پینے سے دور رہتے ہیں۔ تو ایک اعتدال اسلام نے لانے کی کوشش کی ہے کہ انسان کے اندر اعتدال اور توازن باقی رہے ان خواہشات کے تعلق سے۔ اور اسی طرح سے انسان کا معدہ خالی ہے، پیٹ خالی ہے، بھوک پیاس کی شدت اس کو محسوس ہو رہی ہے، تو اس کے جنسی ہیجان جو ہے وہ انسان کے قابو میں رہیں گے۔ تو اسلام کا یہی مقصد ہے کہ جو خواہشات انسان کے اندر فطری طور سے اللہ رب العالمین نے رکھی ہے اس کو دبایا نہ جائے، اس کو مکمل طور سے ختم نہ کیا جائے، بلکہ ایک اعتدال کی حد میں اس کو قائم اور برقرار رکھا جائے۔ اور اسی طرح سے تیسری چیز جو ہے آرام، راحت و آرام کی خواہش۔ آپ سوچئے کہ رمضان کا جو روزہ ہے، آپ صبح سے لے کر کے شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اور شام میں جب اللہ رب العالمین کی جو تعلیم ہے کہ سورج غروب ہو تو آپ افطاری کرتے ہیں، افطاری کرنے کے بعد
آپ جو ہے اپنے بھوک اور اسی طرح سے بھوک کی شدت اور پیاس کی شدت سے آپ نجات پاتے ہیں۔ اب اس وقت ہر انسان کا جسم یہ چاہتا ہے کہ وہ آرام کرے، کھانا کھا لیے، پانی پی لیے، اب آرام کی خواہش ہے، آرام چاہتا ہے، لیکن مؤذن صدا لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، یہ صدا آتی ہے۔ ایک مومن اور متقی انسان جس نے دن بھر روزہ رکھا ہے، تھکا مادہ ہے، پریشان تھا، دن بھر اس نے بھوک پیاس کی شدت برداشت کی ہے، اب جسم یہ چاہتا ہے، جسم یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اب وہ آرام کرے، وہ آرام نہیں کرتا ہے، بلکہ اس راحت و آرام کو ترک کر کے نہ صرف مسجد میں فرض و سنت کی ادائیگی کرتا ہے، بلکہ تراویح اور قیام اللیل، وہ ایک لمبی جو ہے تراویح وہ ادا کرتا ہے اور اس کے لیے اپنے جسم کو جو ہے اس کا مکلف بناتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ راحت و آرام کو اعتدال میں لانے کا ذریعہ ہے یہ روزہ، کہ آپ آرام کرنا چاہتے تھے، اب جسم یہ چاہتا تھا کہ آپ آرام کریں، آپ لیٹیں، لیکن وہاں نہ صرف یہ کہ عام دنوں میں آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور اسی طرح سے 2 سنت ادا کرتے ہیں، وتر کی نماز ادا کرتے ہیں، گھر کو جاتے ہیں، آرام سے سوتے ہیں، لیکن یہاں تمام تر جسم کو مشقت میں ڈالنے کے بعد، بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرنے کے بعد جب آپ کو واقعی آرام کی ضرورت تھی تو آپ نے اپنے آپ کو اس بات کے لیے آمادہ کیا کہ نہیں، اب کھڑے ہو کر کے کم سے کم 1 پارہ سوا پارہ جو کچھ ہے وہ ہم کو سننا ہے، رکوع سجدے کرنے ہیں، اللہ سے سرگوشیاں کرنی ہے، اس کے لیے انسان اپنے آپ کو مکلف بناتا ہے اور اس کے بعد پھر گھر جاتا ہے۔ اب جسم یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ایک لمبی نیند ہونا چاہیے، ایک لمبی نیند ہونی چاہیے، لیکن وہاں بھی فجر سے پہلے، فجر کی اذان سے پہلے رات کے آخری حصے میں آپ کو اٹھ کر کے اگلے دن کے روزے کی تیاری کے لیے سحری کا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو روزہ ہے، روزہ کا اصل مقصود یہ ہے کہ یہ جو تینوں خواہشات انسان کے اندر ہیں عام دنوں میں جس میں انسان آزاد ہوتا ہے، لیکن ان دنوں میں خاص طور سے ہمارے اندر اعتدال لانے کے لیے اور ہماری تربیت کے خاطر دینی اعتبار سے ہمارے دل کی دنیا صحیح ہو جائے، ہمارے اپنی اصلاح ہو جائے، اس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے روزہ فرض کیا ہوا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ اور اسی طرح سے پرہیزگاری میں آپ دیکھیے آپ کے اندر ایک اور صفت پیدا ہوتی ہے، جب تک آپ روزے سے ہوتے ہیں، جب تک ہم اور آپ روزے سے ہوتے ہیں تب تک ہم نہ صرف یہ کہ کھانے پینے سے رکتے ہیں بلکہ اپنی زبان کی بھی ہم حفاظت کرتے ہیں، اپنی زبان کی ہم حفاظت کرتے ہیں، اپنے سوچ و فکر کی ہم حفاظت کرتے ہیں، اور اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے کوئی ایسا کام ہم نہیں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا روزہ فاسد ہو جائے۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم سے کوئی جھگڑا کرے، لڑائی کرے تو تم کیا کہہ دو، میں روزے سے ہوں، میں تم سے لڑ نہیں سکتا، میں بد زبانی نہیں کر سکتا، بد اخلاقی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا روزہ اس سے باطل ہو جائے گا، ہمارے ثواب جو ہے اس سے ضائع ہو جائیں گے۔ جب شام میں اللہ رب العالمین سے بدلہ لینے کی باری آئے گی تو اس وقت اللہ کے پاس ہمارے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ تو نہ صرف یہ کہ جسمانی اعتبار سے ان خواہشات کو اعتدال میں لانے کی ترغیب ملتی ہے اس سے اور اس کا مشق ہوتا ہے، بلکہ خاص طور سے ضبط نفس کی صلاحیت انسان کے اندر روزے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہے اصل تقویٰ کہ ضبط نفس، ایک انسان اپنے آپ پر کنٹرول کیسے کرے، قابو کیسے کرے۔ تو پورا ایک مہینہ ہماری تربیت کی جاتی ہے، مشق کرایا جاتا ہے کہ سال کے جو 11 مہینے آئیں گے ایسے ہی تمہارا دل کتنا بھی چاہے تو تم حلال سے اگر 1 مہینہ بچ سکتے تھے تو حرام سے کیوں نہیں بچ سکتے ہو؟ حلال سے 1 مہینہ تم نے اپنے آپ کو روکا ہے، تمہارے اپنے نفس کے اوپر تمہارا کنٹرول تھا، تو حرام سے کیوں نہیں بچ سکتے ہو؟ سال کے 11 مہینے، سال کا 1 مہینہ جو ہے تم نے اپنے زبان پر کنٹرول کیا ہے، اپنے ذہن و دماغ کے اوپر کنٹرول کیا ہے، تو سال کے 11 مہینے کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ دراصل ایک تربیت اور ٹریننگ دی جاتی ہے ہمیں۔ تو ہم کو اس اعتبار سے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنا ہے کہ یہ ساری خوبیاں، یہ ساری خصوصیات جو رمضان کی وجہ سے ایک انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، دینی اعتبار سے جو ہماری ترقی اور ہماری تربیت کا سامان اللہ رب العالمین نے روزے کی وجہ سے کیا ہے، یہ سارے خصوصیات اور یہ سارے فوائد انشاءاللہ ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔
تو یہ ذہن بنائیں، ہم اپنا یہ ذہن بنائیں کہ ہمارے اندر جو بے اعتدالی تھی اس بے اعتدالی کو اعتدال میں ہم لانے کی کوشش کریں گے. تو یہ اصل مقصود ہے. اور اسی طرح سے رمضان اور روزے کا ایک اور فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے اندر ہمدردی کی صلاحیت اور ہمدردی کے جذبات ابھرتے ہیں. جب ایک انسان بھوکا پیاسا ہوتا ہے، بھوک کی شدت اور پیاس کی شدت کو محسوس کرتا ہے، تو اسی طرح سے سماج اور معاشرے کے اندر وہ تمام لوگ جو غریب ہیں، جو ہے غربت کے سائے میں جی رہے ہیں، ان کے تعلق سے انسان کے اندر ہمدردی پیدا ہوتی ہے کہ جس طرح سے میں آج بھوک پیاس کی شدت محسوس کر رہا ہوں، یقیناً ہمارا بھائی، ہمارا پڑوسی، ہمارے سماج اور معاشرے میں رہنے والا انسان وہ بھی بھوک اور پیاس کی شدت کو ایسے ہی محسوس کر رہا ہوگا. تو یہ ہمدردی کا جذبہ بھی ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے. اور یہ چیزیں سال بھر اگر انسان کے اندر باقی رہیں، اس سے بہترین معاشرہ، اس سے بہترین سماج کوئی نہیں ہو سکتا ہے. افراد کی اصلاح کے لیے، سماج اور معاشرے کی اصلاح کے لیے عمومی طور سے دو طریقے اپنائے جاتے ہیں. آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، سدھارنا چاہتے ہیں، تو انسان دو اعتبار سے دو طریقے اپنائے جاتے ہیں. ایک تو ڈر اور دوسری لالچ. انہی دو سبب سے انسان جو ہے اصلاح کرتا ہے اپنی، اور انسان کے اندر سدھار پیدا ہوتا ہے. ایک ڈر ہوتا ہے اور دوسری لالچ ہوتی ہے. قرآن عزیز کے اندر یہ دونوں طریقے اور اسلامی شریعت کے اندر یہ دونوں طریقے اپنائے گئے ہیں تاکہ انسان کے اندر ڈر بھی رہے اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا خوف بھی انسان کے اندر رہے. دیکھیے ہم یہ چیزیں کیسے محسوس کرتے ہیں، اور روزے میں خاص طور سے ہمیں کن باتوں کی تعلیم دی گئی ہے. یہی دو چیزیں ہیں عمومی طور سے جن کو ہم غور کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ ڈر اور یعنی ڈر کے تعلق سے وعیدیں آئی ہوئی ہیں، اور اسی طرح سے لالچ دلانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان کیے ہیں روزے کے. تو یہ دو چیزیں انسان کے اندر آ جائیں. اب ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے فائن بھرنے کے بعد اس کو سمجھ میں آئے کہ سگنل ہم کو نہیں توڑنا چاہیے. دنیا میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ چلو فائن بھرنے کے بعد انسان کو عقل آئے، لیکن یاد رکھیے یہ دنیا ہم کو یہ جو زندگی ملی ہے ایک ہی بار ملی ہے. ایک مرتبہ جب فائن بھرنے کے مرحلے پر ہم آ جائیں گے تو دوبارہ پھر اصلاح کا موقع نہیں دیا جائے گا. تو یہ ڈر اللہ رب العالمین نے جو فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ یہ تقویٰ کیا چیز ہے، پرہیزگاری کیا چیز ہے. چار باتیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی کہ چار خوبیاں اگر انسان اپنے اندر پیدا کر لے وہ متقی بن جائے گا. آپ نے فرمایا الخوف من الجلیل، اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ رب العالمین کی نگرانی کا احساس انسان اپنے اندر پیدا کر لے. یہی چیز روزے میں ہم کو نظر آتی ہے. آپ کے پاس سارے وسائل ہوتے ہیں، آپ کو تنہائیاں بھی حاصل ہوتی ہیں، کھانے پینے کی ساری چیزیں آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہیں، آپ تنہا ہوتے ہیں، گھر میں کوئی نہیں ہوتا ہے، لیکن ایسے وقت میں بھی آپ جو ہے پانی کا ایک گھونٹ اپنے حلق کو تر کرنے کے لیے نہیں اتارتے ہیں، کھانے کا ایک لقمہ اپنے بھوک کی شدت کو مٹانے کے لیے منہ میں نہیں ڈالتے ہیں. کیوں؟ اللہ کے ڈر سے. آپ یہ دیکھتے ہیں کوئی آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے لیکن اللہ رب العالمین ہم کو دیکھ رہا ہے. اگر ہم نے کھا لیا پانی کا ایک گھونٹ اگر ہمارے حلق کے نیچے اتر گیا تو ہمارا روزہ باطل ہو جائے گا. تو یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے جو رمضان ہمارے اندر پیدا کرتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الخوف من الجلیل، تقویٰ جو ہے، تقوی کی پہچان یہ ہے، متقی انسان کی پہچان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ڈر سارے ڈر پر غالب ہوتا ہے. وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، سب سے زیادہ اللہ کا خوف ہوتا ہے. یہی چیز انسان کے دین اور دنیاوی اعتبار سے ترقی کا سبب اور ترقی کی اور تربیت کی سیڑھی بنتی ہے. اگر انسان کے اندر خوف ہو اللہ رب العالمین کا، اللہ کا خوف. اور قرآن عزیز کے اندر خاص طور سے آپ دیکھیے سورہ بقرہ کی ابتدا ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن عزیز کی ابتدا ہی ہو رہی ہے ھدی للمتقین. یہ جو کتاب ہے کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. پھر متقین کے صفات اللہ نے بیان فرمائی الذین یؤمنون بالغیب. متقی وہ ہوتا ہے جو بن دیکھے ایمان لاتا ہے. اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا ہے لیکن اللہ رب العالمین کے صفات کا ہمیں علم ہے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ پکڑنے پر قادر ہے، اللہ رب العالمین مواخذہ کرنے پر قادر ہے، اللہ رب العالمین کو قدرت ہے، اللہ غفار ہے، اللہ جبار ہے، اللہ شکور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے. یہ سارے صفات انسان کے ذہنوں میں ہوتے ہیں اور یہی چیز اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر انسان کے اندر پیدا کرتی ہے.
تو متقین کی صفات بیان کی گئی، الذین یؤمنون بالغیب، ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر ہم محسوس کرتے ہیں۔ یہی روزہ ہم کو سکھاتا ہے، یہی روزہ ہم کو سکھاتا ہے کہ جیسے ایک مہینے اللہ کے ڈر سے آپ حلال چیزوں سے رکے رہے، باقی 11 مہینے بھی حرام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، اس سے اجتناب کرو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہی تمہارے اندر تقویٰ پیدا کرے گی، اور یہی تقویٰ کی پہلی صفت ہے، پہلی سیڑھی ہے کہ انسان کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں والعمل بالتنزیل، والعمل بالتنزیل، اور متقین کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اس شریعت پر جو اللہ نے اتاری ہے اس شریعت کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس شریعت کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دل کی دنیا کی اصلاح جب انسان کر لے گا تو پھر جو ہے اس کے بعد ہی وہ عمل کے اوپر آمادہ ہوتا ہے، عمل کے اوپر آمادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وینفقون مما رزقناہم ينفقون، اللہ فرماتے ہیں یعنی سب سے پہلے دل کی دنیا کی اصلاح کرنے کی فکر کی گئی، اللہ کی عظمت، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت جب انسان کے اندر رہے گی تو کیا کرے گا؟ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرے گا، وہ نماز قائم کرے گا، وہ نمازوں کی پابندی کرے گا، اس سے دور نہیں بھاگے گا، اس کو مؤخر نہیں کرے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا، خوف پیدا کیا، نماز کی عظمت بھی بیان کی، اس کے فضائل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، قرآن نے بھی بیان فرمائے، اور خاص طور سے ڈرایا۔ بہت ساری احادیثوں میں نماز کی پابندی، اقامت صلاۃ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اس کے چھوڑنے کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں سنائی۔ یہاں تک کہ میں ایک واقعہ رکھوں، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب، ان کی کتاب ہے الزواجر عن اقتراف الکبائر، انہوں نے ایک واقعہ سلف کے حوالے سے لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص جس کی بہن کا انتقال ہو گیا، وہ تدفین میں شریک ہوا، دفن کر کے جب گھر آیا تو اسے احساس ہوا کہ اس کے رقم کی تھیلی جو ہے گر گئی ہے، اس کے رقم کی تھیلی تدفین کے وقت کہیں گر گئی ہے۔ وہ تلاش کرتے ہوئے گیا، اس کو خیال آیا کہ دفن سے پہلے میرے پاس تھا، دفن کرتے وقت غالباً گرا ہوا ہے۔ اس نے کوشش کی سارے لوگوں کے جانے کے بعد کہ قبر کو ذرا سا کھودے، مٹی ہٹائے، دیکھے ہو سکتا ہے مل جائے اس کے پیسوں کی تھیلی۔ اس نے تھوڑی سی مٹی ہٹائی، اس نے یہ دیکھا کہ آگ کا شعلہ قبر میں سے ابھرا، آگ کا شعلہ نکلا۔ اس نے جلدی سے اس کو مٹی اس کے اوپر ڈالا اور وہاں سے نکل کے آ گیا۔ گھر پہ آیا، ماں سے پوچھا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، آخر ہماری بہن کے اندر کیا کمی تھی اور کیا کرتی تھی جس کی وجہ سے میں نے یہ چیز دیکھا ہے کہ اس کے قبر سے شعلے نکل رہے ہیں۔ اس کی ماں رو پڑی اور اس نے کہا، 2 باتیں بیان کی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 2 باتیں بیان کی۔ کہا ہیا یتہاون عن الصلاۃ، ایک بڑی کمی یہ تھی کہ نماز کو بڑی ہلکے میں لیتی تھی، نماز کو یہ خاتون بڑی ہلکے میں لیتی تھی۔ وَيُؤَخِّرُهَا عَنْ وَقْتِهَا، اور دوسری سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ نماز کو مؤخر کر کے پڑھتی تھی، نماز پڑھتی تھی لیکن نماز کو مؤخر کر کے پڑھتی تھی۔ جماعت چھوڑ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ نماز کو قضا کر کے پڑھتی تھی، تو نماز نہیں چھوڑتی تھی، نماز پڑھتی تھی، لیکن کیا ہے، نماز کو ہلکے میں لیتی تھی۔ تو نماز کو ہلکے میں لینے کی وجہ سے، نماز کو مؤخر کر کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے چیز دکھائی کہ اس کے قبر سے شعلے نکل رہے ہیں۔ یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو تقوی کا جو اصل مقصود ہے، رمضان کا جو اصل مقصود ہے کہ انسان کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائے۔ العمل بالتنزیل، شریعت پر انسان چلنے کا اپنے آپ کو پابند بنائے۔ اور تیسری چیز جو بیان کی آپ نے کہا القناعۃ بالقلیل، انسان کو اللہ نے جو بھی حلال طریقے سے جیسا دیا ہے اس کے اوپر انسان راضی اور خوش رہنے کی کوشش کرے۔ اور چوتھی بات والاستعداد لیوم الرحیل، انہوں نے کہا کہ آخرت کی تیاری میں انسان ہمہ وقت مصروف رہے۔ ہر وقت جو ہے وہ اس دنیا سے، ایک انسان جب کہیں سفر میں جاتا ہے اس کا ٹکٹ بک ہے تو اپنے آپ کو پہلے تیار کرتا ہے، ایسا ہی جو ہے ہر انسان کا ٹکٹ بک ہے، تو اس سفر میں جانے کے لیے ہمیشہ جو ہے ہمہ وقت تیار رہے، کب جو ہے بلاوا آ جائے، کب چلنا پڑ جائے، انسان کو اس دنیا سے رخصت ہونا پڑے، کب موت کا فرشتہ اس کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو جائے، اس اعتبار سے انسان اس دنیا میں اور زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ یہ 4 صفات اور 4 خوبیاں
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی یہ 4 خوبیاں انسان کے اندر آ جائیں وہ انسان متقی مانا جائے گا, پرہیزگار مانا جائے گا. اور یہی 4 خوبیاں اگر آپ رمضان میں غور کریں گے تو یہ چیزیں روزے کی وجہ سے ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں, اور یہی اصل رمضان کا مقصد ہے. تو اپنے آپ کو ہم پہلے ہی تیار کریں کہ رمضان جو آئے اس رمضان سے ہمارے اندر اللہ رب العالمین نے 4 خوبیاں ہمیں پیدا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. تو اللہ سے دعا کریں کہ الہ العالمین جو آنے والا مہینہ ہے اس مہینے کو الہ العالمین ہم سب کے لیے خیر و خوبی کا مہینہ بنائے, برکتوں کا مہینہ بنائے, اور الہ العالمین رمضان کے آنے کا جو بنیادی مقصد ہے الہ العالمین اس مقصد کو ہمیں حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمارے وہ بھائی جو دین سے دور ہیں, مساجد سے دور ہیں, نمازوں سے دور ہیں, الہ العالمین تو انہیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین انہیں تو شرک و بدعت سے دور کر کے الہ العالمین توحید و سنت پر الہ العالمین آنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے وہ بھائی جو بیمار ہیں, پریشان حال ہیں, الہ العالمین ان کے پریشانی کو تو حل فرما دے. جو بیمار ہیں الہ العالمین ان کو شفا عطا فرما دے. الہ العالمین جو مشکلات میں ہیں, جو مقروض ہیں, الہ العالمین انہیں قرضوں کی ادائیگی کے وسائل اللہ رب العالمین دستیاب فرما دے. الہ العالمین جو لوگ اسلام کی سربلندی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں الہ العالمین تو انہیں کامیابی عطا فرمائے. الہ العالمین دشمنان اسلام جو اسلام کو مٹانے کے خاطر, اسلام کو بدنام کرنے کے خاطر کوششیں کر رہے ہیں الہ العالمین ان کو کوششوں کو تو ناکام فرما دے. الہ العالمین جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان اور توحید پر اللہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, جو ہمارا خاتمہ ایمان اور توحید پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.